ناظرین، وہ خود کو مبلغ اسلام کہا کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کیا کرتا تھا، وہ خود کو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا غمخوار کہا کرتا تھا، وہ خود کو صہیون دشمن قرار دیتا تھا، وہ امت مسلمہ کو فری میسنز کی سرگرمیوں سے آگاہ کیا کرتا تھا، وہ صہیون کی شیطانی چالوں کا کھوج لگایا کرتا تھا، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا شدت سے رد کیا کرتا، وہ مادیت پرستی کو دور حاضر کا سب سے بڑا شرک قرار دیتا، وہ یورپی ممالک کی موجودہ جنگوں کو قدیم صلیبی جنگوں سے منسلک کرتا، وہ مسلمانوں کو توبہ کی دعوت دیا کرتا اور دنیا کی بے ثباتی بیان کیا کرتا، وہ امت کے نوجوانوں کو قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دیا کرتا، وہ اسلام کے خلاف سرگرم یہود و نصارہ کی خفیہ تحریکوں سے پردہ اٹھایا کرتا۔ غرض مسلمانوں کے دین و دنیا کے بارے میں کوئی موضوع ایسا نہ تھا جس پر اس کا قلم یا زبان نہ چلی ہو، اسی لیے اس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اس کے آبائی وطن ترکیہ میں اس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی مدد سے مضبوط تنظیم قائم کر لی اور اپنے دائرہ کار اور اثر و رسوخ نجی جامعات سے لے کر اعلیٰ سرکاری اہلکاروں تک وسیع کر لیے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کی کم از کم 23 کتب کا اردو ترجمہ ہوا، جو مختلف اوقات میں ٹینس آف تھاؤزنڈز کی تعداد میں شائع ہوئیں۔ نظریہ ارتقاء کے خلاف لکھنے اور صہیونی سازشوں سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے جلد ہی یہ پاکستان کے علمی حلقوں کے لیے بھی ایک معروف نام بن گیا، اور علماء کرام سے لے کر دینی جماعتوں کے قائدین تک نے نہ صرف اس کی کتب کو پڑھا بلکہ اپنے شاگردوں اور طلباء کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیا۔ وہ تنظیمیں جو خاص طور پر صہیونی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئی تھیں، ان کے لیے تو یہ ایک مستند حوالہ بن گیا، اور یہ پاکستان سمیت علمی دنیا میں ہارون یحییٰ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب آپ یہی سمجھیں گے کہ جب ہارون یحییٰ صہیونیوں اور مغرب کے اس حد تک خلاف تھا تو یہ کوئی بہت نیک اور صاحب عظیمت انسان ہوگا جو مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوگا، جس کو قتل کرنے کے صہیونی منصوبے بناتے ہوں گے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ حقیقت میں ہارون یحییٰ نامی شخص، جس کا اصل نام عدنان اختار تھا، ایک شیطان صفت انسان تھا جو صہیونیوں کا اعلی کار اور غلام تھا۔ یہ یہودی راہبوں کی ہدایت پر ہی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلم دنیا میں یہود کی حکمت و فراست اور چالاکیوں کی داستانیں پھیلاتا، یہودیوں کے شہ دماغ ہونے کے بارے میں افسانوی باتیں لکھتا، اپنی کتب میں صہیونیوں سے متعلق عجیب و غریب مافوق الفطرت منصوبے بیان کرتا۔ یہ سب وہ صہیونی بڑوں کی ہدایت پر کرتا، جس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ یہود دشمن موقف اپنا کر مسلم دنیا میں اپنا نام پیدا کیا جائے اور دینی عظیمت سے سرشار نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لایا جائے، جبکہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لاشعوری طور پر مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہود کی برتری راسخ کرتی جائے، اور اس حد تک یہودیوں کی ریشہ دوانیوں، سازشوں اور مستقبل کے بھیانک منصوبوں سے امت مسلمہ کو ڈرایا جائے کہ مسلم نوجوان دہشت زدہ ہو کر یہودیوں کے خلاف خیبر کی تاریخ دہرانا فراموش کر دیں، مسلم نوجوان خود کو بے بس محسوس کریں اور اسلامی تنظیموں کے ذہن میں صہیونی عزائم کا انجانہ سا خوف بیٹھ جائے تاکہ یہ کوئی مؤثر حکمت عملی اپنانے کے قابل نہ رہیں۔ بدقسمتی سے ان منصوبوں میں عدنان اختار بہت حد تک نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اسے نام، شہرت اور پیسہ بھی خوب ملا۔ یہ اس کی زندگی کے ابتدائی سال تھے جس میں اس نے بطور محقق کے نام پیدا کیا، مگر جب اس کی اور اسی کی تنظیم کی شہرت بڑھنے لگی اور سوشل میڈیا عام ہونے لگا تو اس کے متعلق مزید خوفناک انکشافات ہوئے۔ یہ عالم کے روپ میں ایک شیطان تھا، انسان کے روپ میں ایک جنسی بھیڑیا، اور تنظیم نہیں، اس نے باقاعدہ اپنا الگ فرقہ قائم کر رکھا تھا، اور اس فرقے میں خوبرو عورتوں کو راغب کیا جاتا، اور پھر ان کا بہت برے طریقے سے جنسی استحصال ہوتا۔ اس مذہبی بہروپیے نے اپنا وسیع ذاتی حرم قائم کر رکھا تھا، جس میں شامل ہونے والی لڑکی دوبارہ کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پاتی تھی۔ اس کی ترکیہ میں کروڑوں ڈالرز کی کئی جائیدادیں تھیں، اور یہ خود بھی آبنائے باسفورس کے کنارے اپنے عالی شان محل میں رہتا، جبکہ بظاہر اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔
یعنی کہ دولت اور پیسہ اسے صہیونی طاقتوں کی خدمت کے عوض ملا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب نیم برہنہ عورتوں کی جلوت میں اس کی تصاویر عام ہونے لگیں اور یہ اپنی پرتعیش پارٹیوں کی وجہ سے مشہور ہونے لگا، تو عدنان اوکتار یعنی ہارون یحییٰ نامی شیطان نے بھی تقیہ کی چادر اتار پھینکی اور خود کو بین المذاہب ہم آہنگی کے عالمی رہنما کی طرح پیش کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے خفیہ تعلقات کو منظر عام پر لے آیا۔ اس کے قریبی ساتھیوں نے متعدد بار اسرائیل کا دورہ کیا اور 2017 میں عدنان اوکتار کی سربراہی میں ایک وفد نے اسرائیل کا پھر دورہ کیا، جہاں اس کو خصوصی پروٹوکول دیتے ہوئے نہ صرف صہیونی پارلیمان کا دورہ کروایا گیا بلکہ موساد کے اعلیٰ حکام کے ساتھ خصوصی ملاقاتوں کے ساتھ یہ خائن اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے بھی ملا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور یہ اپنے آن لائن چینل کے ذریعے 24 گھنٹے متنازع نظریات کی تبلیغ کر رہا تھا۔ 2016 میں رجب طیب اردوغان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت میں فتح اللہ گولن کے ساتھ اس کا بھی ہاتھ نکلا اور موساد نے اپنے قیمتی مہرے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر ترکیہ میں فساد پھیلانے کا حکم دے دیا۔ اس کی سرگرمیوں پر ترک قانون نافذ کرنے والے ادارے گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کی اسلام دشمن اور وطن دشمن سرگرمیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ اسی لیے دورہ اسرائیل کے اگلے برس 2018 میں اس شیطان کو اس کے 200 سے زائد ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی تنظیم کے دفاتر سیل کر دیے گئے، چینل بند کر دیا گیا اور اب ترک عدالتوں نے اسے جنسی زیادتیوں سمیت متعدد ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام ثابت ہونے پر عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے اس کے 10 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ 8658 برس قید کی سزا سنائی ہے، جو شاید تاریخ انسانی میں سنائی جانے والی سب سے طویل سزا ہے۔ انشاءاللہ عدنان اوکتار اور اس کے ساتھی باقی عمر جیل کی کال کوٹری میں گزاریں گے اور دوبارہ کبھی کوئی سازش کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صدر اردوغان کی سخت ہدایات کے بعد اس کے فرقے سے منسلک دیگر لوگوں کی سرگرمیاں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ یہود کا ایک بڑا نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کئی بار راہزن راہبر کے روپ میں سامنے آتے ہیں، اس لیے ہر جبہ و دستار کی تحقیق لازم ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ عالم جو تحریر و تقریر میں تو صہیون کے خلاف آتش بیانی کرتا ہو مگر اس کی طرز زندگی، اس کی فکر اور سوچ سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اگر وہ مسلسل مغربی ممالک کے سپانسرڈ دورے کرتا ہو یا مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہو، تو اس پر اندھا اعتماد کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اور ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے تاکہ آستین کے سانپ بے نقاب ہوں اور یہود و نصارہ کے شیطانی منصوبے ناکام ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔